بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سیرت طیبہ سے سبق ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ ہجرت کا مفہوم سمجھ کر ہجرت کے بارے میں دوسروں کو بتا سکیں، اور اسی طرح ہجرت حبشہ کا مفہوم جان سکیں۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مشکلات کے بارے میں جان سکیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا، جو اس کے بادشاہ کا نام تھا نجاشی، اس کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے اہم نکات جان سکیں۔ سب سے پہلے ہم ہجرت کو سمجھیں گے کہ ہجرت لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں جو اسلام میں ہجرت کہلاتی ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت حبشہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کفار مکہ کے مظالم، انہوں نے جو ظلم کیے، کفار مکہ کے جو مظالم تھے، وہ روز بروز شدت اختیار کرتے جا رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں رہ کر مسلمانوں کے لیے ان مظالم کو برداشت کرنا مشکل تر ہو گیا تھا۔ ان تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف اور سورۃ المزمل نازل فرمائی۔ ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ اس حکم کے ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ، جو ایک ملک ہے اس ٹائم جس کا نام حبشہ تھا، اس کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ حبشہ سچائی کی سرزمین ہے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک عادل یعنی عدل کرنے والا، نیک اور رحم دل انسان ہے۔ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تم وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی یعنی آسانی پیدا کر دے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت حبشہ کے مقاصد کیا تھے؟ جو مین مقاصد تھے کہ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے بچ جائیں، نجات حاصل کر لیں اور اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچ جائے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حبشہ جو اس ٹائم پہ حبشہ تھا، جس کا اگر ہم اس کو آج کے میپ پر دیکھتے ہیں، نقشے پر دیکھتے ہیں، تو اس کا موجودہ نام، اس کا جو کرنٹ نیم ہے وہ ایتھوپیا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو پہلی ہجرت حبشہ ہے وہ رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، سن 590۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلی ہجرت حبشہ جو ہوئی اس کے جو اہم نکات تھے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، اس میں 12 لوگ شامل تھے۔ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں، یعنی کہ ٹوٹل 16 اس میں لوگ تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، رجب کے مہینے میں، رجب 590 میں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کا جو لیڈر تھا نا، یہ جو 16 لوگ تھے، 16 لوگ تھے، ان کا جو لیڈر تھا اس ٹائم، ان کی قیادت کون کر رہا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بحری جہاز کے ذریعے انہوں نے یہ سفر طے کیا ہجرت حبشہ کا، یعنی کہ جو حبشہ جو مقام ہے اور جو جگہ تھی وہاں جانے کے لیے۔ اس ہجرت حبشہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ لوگ حبشہ پہنچ گئے، وہاں پہ امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ پھر کسی نے افواہ پھیلا دی کہ قریش کے لوگ جہاں سے، یعنی کہ لوگ یہاں سے گئے تھے، تو وہاں پہ جب گئے رہنے لگے تو وہاں پہ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اب یہ لوگ واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں۔ تو افواہ سن کر مسلمانوں نے پھر مکہ مکرمہ میں واپسی کا ارادہ کیا، پھر وہ لوگ واپس آ گئے۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ تو صرف افواہ تھی، جھوٹی خبر تھی۔ ان پر دوبارہ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سیکنڈ ٹائم دوبارہ دوسری ہجرت حبشہ کر رہے تھے، اس ٹائم کتنے لوگ تھے؟ پھر 83 مرد، 19 عورتیں۔ 83 میل تھے، مرد تھے، اور 19 عورتیں تھیں۔ وہ لوگ وہاں پہنچے حبشہ، اور وہاں جا کے اسی طرح اپنی زندگی گزارنے لگے امن و سکون کے ساتھ۔ وہاں اپنی عبادت آزادانہ طریقے سے کرتے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔
مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ لوگ وہاں جا کے رہ رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے قریش، وہ جو قریش سے لوگ تھے جس میں مشرکین لوگ شامل تھے، تو انہوں نے نجاشی جو کہ اس جگہ حبشہ میں اپنی اس کی بادشاہت تھی، وہ بادشاہ تھا وہاں کا، اس کے پاس قریش کے لوگوں نے اپنا وفد بھیجا۔ وفد سے مراد ہے کہ کچھ لوگ پیغام لے کر جب جاتے ہیں کسی بادشاہ کی طرف تو اسے وفد کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ وفد بھیجا جس میں 12 افراد شامل تھے، 12 پیپل آر دیئر، تو 12 لوگ وہاں پہ شامل تھے۔ قریش کا نجاشی کو پہ انہوں نے جو وفد تھا، انہوں نے نجاشی کو اپنی سائڈ پہ کرنے کے لیے بہت سے تحفے دیے، قیمتی تحفے دیے، انہوں نے تحفے دیے۔ اس کے بعد نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں نا، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا جسے ہم جانتے ہیں نہ ہی آپ جانتے ہیں، ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ اس طریقے سے، یعنی کہ ان کے ساتھ جو نجاشی تھا بادشاہ، اس کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ جو لوگ یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو نجاشی تھا، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک انصاف پسند حکمران ہے، وہ ایک عادل بادشاہ ہے، وہ ایسے کسی کی باتوں میں نہیں آتا۔ انہوں نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا کہ یہ نیا دین کیا ہے، آپ لوگ جو یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ نیا دین کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بھی بتائیں۔ نجاشی جو بادشاہ تھا اس کا یہ سوال تھا، جس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی۔ انہوں نے اپنی بات سٹارٹ کی کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، یعنی کہ کچھ نہیں جانتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار یعنی مردہ چیزیں کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور تھا کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا، سچا رسول بھیجا، جس کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ، وہ سچا، امانت دار اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے، ان کی جو یہ صفات تھی ان کو ہم جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ ہم نے شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہماری قوم نے ہم پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ اسی لیے ہم نے ان کے اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں ہجرت کی، یہاں آ کے پناہ لی، تاکہ ہم آرام سے اپنی عبادت کر سکیں اور امن سے رہ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی بادشاہ جو تھا یہ گفتگو سن کر بولا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو کلام لائے ہیں ان میں سے کچھ سناؤ، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ تو اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی اس پر، ان آیات کا نجاشی پر اتنا گہرا اثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں۔ نجاشی نے قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ دوبارہ پھر دربار میں پہنچے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت، اب دیکھیں وہ کس طریقے سے اسٹریٹجیز کھیل رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو برا بھلا تصور کروائیں، نجاشی جو بادشاہ تھا اس کے مائنڈ میں، اسی طرح مسلمانوں کے خلاف اس طریقے سے بھڑکا رہے تھے کہ نجاشی بادشاہ مسلمانوں کو نکال دے، بھیج دے ان کے ساتھ واپس۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اب کیا اسٹریٹجی اپنائی، کیا حربہ کھیلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے وہ جو وفد تھا، وہ جو مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں مسلمان غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور ان سے اس حوالے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن اور نیک خاتون ہے۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا وہ اس تنکے کے برابر ہیں، یعنی کہ اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، بالکل ایگزیکٹ، آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا۔
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نجاشی نے قریش مکہ کے وفد کو ان کے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش مکہ اس ناکامی پر مسلمانوں کے مزید دشمن بن گئے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمانوں پر پھر دوبارہ مزید مظالم میں ان کے اضافہ کر دیا۔ دوسری جانب حبشہ میں جو مسلمان تھے، ان کے مسلمانوں کے اخلاق انہوں نے اتنا متاثر کیا دوسرے لوگوں کو جو وہاں پہ آلریڈی پہلے سے رہ رہے تھے، جو مقامی لوگ تھے، وہ ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ تقریباً وہاں کے 20 لوگ 20 پیپل مکہ مکرمہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا سبق کیا ہم نکات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچاتے۔ پہلی وحی کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلام کا حکم دیا، تو دعوت اسلام کے جو 3 مراحل تھے، اور ان مراحل کے بعد جب مسلمانوں پر ظلم و ستم اتنا بڑھ چکا کہ انہوں نے پھر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کہاں سے؟ اپنے جو جگہ تھی ان کی مکہ مکرمہ سے کہاں کا ہجرت کا حکم دیا تھا؟ حبشہ، جس کا موجودہ نام کیا ہے؟ ایتھوپیا۔ شاباش مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح آپ نے یہ جو MCQs والی ایک ایکٹیویٹی ہے آپ نے پرفارم کرنی ہے، آپ نے یہ پرفارم کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے رائٹ آنسرز ٹیلی کرنے ہیں، تاکہ آج کا جو سبق آپ نے دیکھا، اس کو سمجھا، اس میں مزید پختگی ہو۔ رائٹ آنسرز پر آپ کو شاباشی، اور اگر آپ کا آنسر کوئی ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ آپ اپنی اصلاح کریں، اور فل ان دا بلینکس بھی آپ نے فل کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہنٹ کے طور پر میں کچھ الفاظ دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے آنسرز ٹھیک ہیں۔ اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کا سبق ریویژن ہو سکے اور اس میں مزید پختگی آئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔